الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی روایت طویل قال یا محمد اذا صلیت فقل اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے ایمان والے کی صفات میں ہم نے سنا قرآن عظیم الشان کی الگ الگ صورتوں، الگ الگ آیتوں میں اللہ جل جلالہ و نوالہ ایمان والے کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہاں بہت ساری ستودہ صفات کا، بہت ساری اچھی اچھی صفتوں کا مالک ہوتا ہے، وہیں اس کی کوالٹی، اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح کا ظلم اپنی جان پر کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سو اللہ کے سوا بھی کون ہے جو ان کو معافی دے دے، اور یہ اپنے کیے ہوئے پر جو کوئی بھی برائی، کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے تو اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے، اس کی طرف لوٹتے نہیں، بار بار اس گناہ کی طرف عود نہیں کرتے۔ یہ صفتیں جب اختیار کی جائے گی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتے ہوں گے، جن میں وہ دائمی زندگی گزاریں گے۔ کتنا بہترین بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ آل عمران میں ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان والے کے دنیا میں وجود پذیر کرنے کا ذریعہ اور وجہ ہے، یہ بنیاد ہے ایمان والے کے دنیا میں آنے کی، کہ اس میں یہ دو کوالٹی، یہ دو صفتیں ہونی ہی چاہیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو ابھارنے والا ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو لانے والا ہو، بھلائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، برائی سے لوگوں کو ہٹانے والا ہو، سماج سے برائی کے خاتمے کا یہ ذریعہ بنے، یہ ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے۔ تو ایمان والا معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے، دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اگر خود برائی کر بیٹھے، یہ خود اگر برائی میں ملوث ہو جائے، گناہ میں گرفتار ہو جائے اور اپنے آپ کو گرفتار ہی کرتا رہے، نکلنے کی کوئی سبیل، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ رکھے تو کیا ہو؟ گزشتہ ہفتے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے نہیں ملتا، مجاہدے سے ملتا ہے، تکلیف اٹھانے سے ملتا ہے۔ ایک ایمان والا ہے
وہ ذکر بھی کر رہا ہے اور بہت زیادہ سکون سے اور دلچسپی سے دل جمعی سے ذکر کر رہا ہے، لیکن جہاں کوئی گناہ کا موقع اس کے پاس آ رہا ہے اس کو جانے نہیں دے رہا ہے، وہاں فیل ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، حرام کی لذت کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اب اپنے نفس کے آگے ساری چیزوں کو ہیچ کر رہا ہے کہ نفس ہی سب کچھ بنا بیٹھا ہے۔ تو ایمان والے کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے، اس کا وجود تو معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھے، معاشرے کو بھی برائی سے دور رکھنے کی کوشش اور فکروں میں لگا رہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک بندہ چاہ کر بھی گناہ سے بچ نہیں پا رہا، کوشش اس کی ہے، چاہ بھی رہا ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسی چیزیں بن کر آ رہی ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا۔ تو اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں رجوع الی اللہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے کو، ہر اچھی بری چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پھیرے اور اللہ سے رو دھو کر مانگے اس چیز کو بھی، جہاں وہ اپنی دوسری ضرورتوں کو، دوسری چیزوں کو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہاں اس صفت کو بھی اللہ سے مانگے کہ گناہ اس سے چھوٹ جائے۔ حکیم محمد اختر صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک ایسی دعا آپ کو بتاتا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے سارے جائز کاموں میں آپ بامراد ہوں گے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے، کوئی بھی مشکل ہو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ کہیں کوئی آسانی نہیں ہے، یعنی ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے، مگر جس مشکل کو آپ آسان کر دیں اور آپ ہمارے غم کو، ہماری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، لیکن اے خدا جب آپ چاہ لیں، لہٰذا آپ چاہ لیں، آپ ارادہ کر لیں ہمارے غم کو، ہماری مشکل کو آسان کرنے کا فیصلہ کر لیں، پھر وہ مشکل بالکل آسان ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، یہ آج کے موضوع کی مناسبت سے حضرت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جس کو گناہوں کے تقاضے آ رہے ہوں، بد نظری کا مرض ہو یا کسی گناہ کی عادت ہو، تو اس کو یہ دعا پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ میں نفس کی بدمعاشیوں سے، نفس کی شرارتوں سے مشکل میں پڑا ہوا ہوں، لہٰذا آپ میری مشکل کو آسان فرما دیں، انشاءاللہ نفس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ترغیب کہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر چاہ رہا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو مانگے اللہ سے، مسنون دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا کر گناہوں سے بچنے کی کوشش اور فکر ہو۔ اور جب ان فکروں کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے گی تو تاثیر ہوگی، اثر آئے گا، گناہ کے چھوڑنے میں یہ دعائیں اس کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طویل حدیث روایت فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذا صلیت فقل، جب آپ نماز سے فارغ ہوا کریں تو یہ پڑھا کریں۔ اب اس میں ہر نماز ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہو، وطر پڑھ رہے ہو، اپنی کوئی صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہو، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہو، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہو، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کے بعد آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور بہت بہترین، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے بھلائی والے کاموں کو مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں بھلائی والے کام صادر ہوں، میں بھلے کام کروں، میری زندگی سے نکلنے والا ہر کام بھلائی والا ہو، نیکی والا ہو، تجھے خوش کرنے والا ہو، تجھے راضی کرنے والا ہو، جتنی بھلائیاں ہیں وہ میرے وجود سے صادر ہوں۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور اے اللہ میں آپ سے برائی کے چھوڑنے کو مانگتا ہوں،
کہ میری زندگی سے برائیاں چھوٹ جائے، میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لوں، اس کی مجھے توفیق مل جائے۔ میں کمزور، چاہ کر بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا، آپ کا سہارا لیتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، ایسی مجھے توفیق دیجیے۔ وحب المساکین، نادر، قلاش، کنگال، محتاج لوگوں کی محبت میرے دل میں آ جائے۔ وَإِذَا أَرَأْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، آپ آزمائشوں میں اپنے بندوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہوں تو مجھے اپنے پاس ایسے حال میں بلا لیجئے کہ میں بغیر مبتلا کیے، بغیر آزمائے آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ ترمذی شریف کی روایت۔ تو یہ جو بیچ کا حصہ ہے ترک المنکرات، اللہ سے مانگنا ہے کہ منکر مجھ سے چھوٹے، برائی مجھ سے چھوٹے، میں برائی سے پیچھا چھوٹا نہیں پا رہا ہوں، چھوڑ نہیں رہی ہے برائی میرا پیچھا، گناہ ہو ہی جا رہے ہیں، بدنظری ہو ہی جا رہی ہے، یہ کبیرہ گناہ مجھ سے صادر ہو ہی جا رہے ہیں۔ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے حضور رجوع ہوا جائے، رویا دھویا جائے۔ اور جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، آپ ہر چیز کو اللہ سے مانگیں گے، تو لازمی بات ہے گناہ کرتے ہوئے بھی یہ خیال آئے گا کہ جس پروردگار سے میں نے مانگا ہے، میں اس کو ناراض کیسے کروں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعظ کر رہے تھے۔ آج آپ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو چند نوجوان جو 15-20 کی تعداد میں تھے آپ کے پاس آئے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لگتا تھا یہ نواب زادے ہیں، کسی امیر گھرانے کے بچے ہیں۔ وہ میرے قریب ہوئے، انہوں نے مجھ سے میرے وعظ میں میرے بتائے ہوئے ایک جملے کی وضاحت چاہی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران وعظ فرمایا، عجباً لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور پر جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی وضاحت حضرت نے ان سے وضاحت کی کہ بندہ بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اللہ بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، اللہ پاورفل ہے، بندہ بہت کمزور ہے۔ تو یہ کمزور بندہ اپنے طاقتور ترین پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے، اس پر تعجب ہوتا ہے۔ وہ نوجوان رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اپنے طاقتور ترین پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی اور چلے۔ تو یہ ہے کہ یہ استحضار رہے کہ میں اپنے پروردگار کی، اپنے طاقتور ترین پروردگار کی، اپنے پالنہار کی نافرمانی کیسے کروں۔ یہ جب استحضار رہے گا تو یہ استحضار بھی معین اور مددگار ثابت ہوگا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملے میں دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، حرام کاری کرنا چھوڑ دے، گناہ بھری زندگی کو گزارنا چھوڑ دے، کبیرہ گناہوں کو کرنا چھوڑ دے، تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑنا آدمی کو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے معصیت کے ذلت سے محفوظ فرما۔ یہ جو ذلت بھری زندگی بندہ گزار رہا ہے معصیت کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس سے نکلنے کی دعا ہونی چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا علم وہ ہے کہ جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ بہت زیادہ بڑی دیر تک باتیں کرنے والا، بہت دیر تک مطالعہ کرنے والا، اس کو عالم نہیں کہا۔ فرمایا بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ کسی چیز کا نقصان اگر بندے کو معلوم پڑ جائے تو وہ اس کے لیے اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اس سے میری اسکن، میرا چمڑا جل جائے گا، تو اس کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ سانپ کا زہر معلوم ہے تو اس کے ڈسنے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ شیر کی درندگی پتہ ہے تو خود ہو کر کبھی شیر کے پاس نہیں جائے گا۔
کیونکہ اس کی مضرت، اس کا نقصان پتہ ہے۔ ایسے ہی گناہوں کی مضرت اگر سمجھ میں آ جائے گی، گناہ کا نقصان سمجھ میں آئے گا تو اس سے بچنا اس کے لیے آسان بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو حتی الامکان اس کوشش میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، اور وجود کی طرف دھیان۔ ابھی جیسے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ ہمارا وجود ہی گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوا ہے، معصیت کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہوا ہے، اور جہاں ہوتا ہوا دکھے اس کو روکنے کے لیے ہوا ہے۔ اور یہاں ہر آن یہ سازش رچی جا رہی ہے کہ خصوصاً مسلمان شرکیہ چیزوں میں ساتھ دینے لگ جائیں، شرکیہ چیزوں میں معین اور مددگار بننے والا بن جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ بحیثیت مسلمان وہ اس بات کا پابند ہے کہ کسی بھی شرکیہ چیزوں میں وہ نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ کسی شرکیہ چیزوں میں وہ معین اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان یہ بات واجب ہے کہ وہ شرک سے برات کا اظہار کرے۔ اس کے لیے کسی بھی درجے میں مشرکانہ یا کفریہ اعمال میں تعاون جائز نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے سلسلے میں باہم تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے معاملے میں کسی کی مدد مت کرو۔ جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 میں مفتی خالد سیف اللہ رحمانی تحریر فرماتے ہیں، اسی بنا پر فقہا نے حرام کاموں کے ذرائع کو بھی حرام کہا ہے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر، پوجا پاٹ میں شریک ہونا، چندہ دینا یا ان کے اعمال میں شریک ہونا، فرمایا اگر مرضی سے ہے، خوشی سے ہے تو کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کافر نہ ہو جائیں بطیب خاطر شریک ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر مجبوراً بھی شریک ہونا پڑے فرمایا تب بھی یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ جدید فقہی مسائل میں حضرت تحریر فرما رہے ہیں اس کو۔ اس لیے بیجا مداخلت کسی بھی مذہبی امور میں مسلمان کو زیب نہیں دیتی، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے عقیدے میں یہ بات پنہا ہے، یہ بات ثابت ہے اس کے عقیدے میں کہ وہ کسی بھی پوجا پاٹ میں نہ شریک ہوگا، نہ چندہ دے گا، نہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے معین اور مددگار ثابت کرے گا۔ ایک ہوا چلائی جا رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو خوشی سے آپ کو دیے جلانے ہیں، اپنے گھروں کو جلانا ہے۔ اب بہت سارے سادہ لوگ مسلمان غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی برابر کے خوش ہیں تمہارے ساتھ، اپنے گھروں کے سامنے دیے جلائیں گے۔ حرام ہے، مسلمان کے لیے روا نہیں، جائز نہیں کہ کسی بھی مشرکانہ عمل میں شریک ہو، نہیں کر سکتا ہے مسلمان۔ اور اگر خوشی سے کر رہا ہے تو مفتی صاحب فرمائے کہ کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اور ہر اس گناہ سے بچانا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آتی ہے۔ ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پلاننگ کے ساتھ جو گناہ کرانے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو ایسے ہر گناہ سے بچنے کی اور اپنے ماتحت کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کی فکریں اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔